بھائی کہتے ہیں روضہ رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے اندر کا ماحول روشن کیوں نہیں ہے؟ کم نظر والوں کو تو کچھ پتہ ہی نہیں چلتا۔ یہ سوال بھی آپ میں سے کئی بھائیوں کی دل کی آواز ہوگا، ایسے ہی ہے نا؟ میرے بھائی، مسئلہ یہ ہے کہ قبریں جو ہوتی ہیں عبرت کی جگہ ہوتی ہیں۔ کیا ہوتی ہیں؟ کہ جو زندہ ہیں ان کو قبریں دیکھ کے ڈر لگے کہ میرا یہ حشر ہوگا، مجھے بھی مٹی میں لوگ پھینک کے چلے جائیں گے، میرے اوپر مٹی ڈال دی جائے گی، اس ویران جگہ پہ مجھے لوگ چھوڑ کے چلے جائیں گے، مجھے اپنی کوٹھی چھوڑنا پڑے گی، بنگلہ چھوڑنا پڑے گا، اولاد چھوڑنا پڑے گی، اس اندھیرے میں اکیلا آ کے رہوں گا۔ عبرت کون سی جگہ ہے؟ اور اگر قبر ہو نبی کی علیہ الصلوۃ والسلام تو پھر عبرت مزید حاصل ہوتی ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام بھی قبر میں چلے گئے، قبر سے معافی آپ کو بھی نہ ملی، موت آپ کے اوپر بھی آئی، کفن میں آپ کو بھی ڈالا گیا، غسل آپ کو بھی دیا گیا، جنازہ آپ کا بھی ہوا۔ پھر عبرت مزید حاصل ہوتی ہے کہ جب تمام انسانوں میں سے جو سب سے افضل ہیں، جو سب سے اعلیٰ ہیں، جو سب سے مقدس ہیں، جو سب سے محترم ہیں، ان کو معافی نہیں ملی تو میں کس بات کی مولی ہوں؟ میرے بھائی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے قبروں کے بارے میں جو تعلیمات دی ہیں کبھی پڑھ کر تو آپ دیکھیں۔ آپ نے دیکھا ہے پاکستان کا ماحول، انڈیا کا ماحول، آپ کا ماحول اور چیز ہے، نبی الاسلام کی احادیث کچھ اور کہہ رہی ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مسلم کی حدیثیں ہیں، ابو داؤد شریف کی حدیثیں ہیں، نسائی کی حدیثیں ہیں، آپ نے قبروں کے اوپر لکھنے سے منع کیا ہے۔ اور ہمارے قبرستانوں میں چلے جائیں، ساری تفصیلات موجود ہوتی ہیں، کسی بھی میت کے بارے میں معلومات لینی ہو نادرا والوں کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے، ساری قبرستان سے مل جائیں گی۔ اس کا والد کون تھا، کب یہ پیدا ہوا، کب یہ فوت ہوا، اور اس کی ولدیت وغیرہ ساری معلومات ادھر سے مل جائیں گی، جبکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے قبروں کے اوپر لکھنے سے منع کیا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے قبریں پختہ بنانے سے، قبروں کے اوپر بلڈنگ بنانے سے منع کیا ہے۔ مسلم شریف کی حدیث ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آرڈر دیا تھا کہ علی جاؤ، جس قبر کو دیکھو زمین سے اٹھی ہوئی ہے اس کو ہموار کر دو۔ آرڈر کون دے رہے ہیں؟ نبی علیہ السلام۔ کس کو دے رہے ہیں؟ جناب علی کو۔ اور حوالہ کس کتاب؟ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ نبی اسلام کہہ رہے ہیں قبریں برابر کر دو، زمین سے برابر کر دو۔ دوسری حدیث نے آ کر بتایا کہ ایک بالش قبر ہو سکتی ہے، تاکہ پتہ چلے قبر ہے اور اس کی بے حرمتی نہ ہو، اس کے اوپر کوئی پاؤں نہ رکھ دے، ورنہ قبر کے اوپر بلڈنگ بنانے کی اجازت نہیں ہے، قبر پختہ بنانے کی اجازت نہیں ہے۔ اب اگر کبھی قبر گر جائے، قبر میں سوراخ ہو جائے، قبر آسا آسا اوپر سے مٹ جائے تو کئی بھائی بڑے پریشان ہو جاتے ہیں۔ ارے پریشان کیوں ہوتے ہو؟ یہ دنیا نہیں ہے، یہ آخرت کا مرحلہ شروع ہو چکا ہے۔ یہاں پہ اگر وہ نیک ہے قبر والا تو وہ اللہ کا مہمان ہے، اوپر سے قبر گری ہے یا اٹھی ہے اس کو کیا لگے؟ وہ نیچے کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس مہمان ہے، جنت میں ہے۔ اگر وہ نیک آدمی ہے جیسے نبی ہوتے ہیں، شہید ہوتے ہیں، اور اگر وہ برا آدمی ہے، فاسق و فاجر ہے، کافر اور منافق ہے،
تو وہ نیچے جہنم کی آگ میں جل رہا ہے، چاہے آپ 3 منزلہ اس کے قبر کے اوپر محل بنا ڈالیں، لگائیں آپ سنگ مرمر، دھوئیں آپ ارکے گلاب سے، چڑھائیں آپ چادریں، اس کو فائدہ ہوگا ارکے گلاب کا، چادروں کا؟ نہیں، نیچے جہنم کی آگ میں جل رہا ہے، اوپر جو مرضی کرتے رہیں آپ۔ بخاری شریف کا حوالہ دے کے کہہ رہا ہوں کہ جناب عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوت ہوئے تو لوگوں نے ان کی قبر کے اوپر خیمہ گاڑ دیا۔ کیا گاڑ دیا؟ بلڈنگ بھی نہیں بنائی، صرف خیمہ گاڑا ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے کہا، یہ کون ہے عبداللہ بن عمر؟ کون حاجی صاحب؟ از عمر کے بیٹے، صحابی کے بیٹے، صحابی رضی اللہ تعالی عنہما۔ عبداللہ بن عمر نے کہا یہ خیمہ اکھاڑ دو، عبد الرحمن بن عوف کو سایہ دے گا اس کا عمل، عبد الرحمن بن عوف کو سایہ دیں گے ان کے اعمال، یہ خیمہ سایہ نہیں دے گا۔ سایہ کون فراہم کرے گا؟ نیک اعمال، وہ سایہ بن کے آئیں گے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے میرے بھائی کہ شریعت چاہتی ہے قبر کچی ہو، سادہ ہو، مٹی والی ہو، عبرت کی جگہ ہو، ایک بات۔ دوسری بات، آپ کہتے ہیں کہ اندر کچھ نظر نہیں آتا، 2 منٹ اگر آپ کی بات مان لی جائے، روشنی کا بندوبست کر دیا جائے، کیا نظر آئے گا؟ آپ جانتے ہیں کہ جس جگہ پہ آپ کھڑے ہو کے سلام پڑھتے ہیں اس کے آگے وہ کھڑکی سی ہے، جالی سی ہے، یہ جالی والی جو دیوار ہے اس کے آگے مزید 2-3 دیواریں ہیں، اور اندر کی جو دیواریں ہیں ان میں کوئی کھڑکی نہیں، کوئی جالی نہیں، کوئی روشن دان نہیں، کوئی سوراخ نہیں، کوئی اندر نہیں جا سکتا۔ دنیا میں آج کوئی ایسا آدمی نہیں ہے جس نے نبی علیہ السلام کی قبر دیکھی ہو، نہ کوئی بادشاہ نہ کوئی عام آدمی۔ سن رہے ہیں حاجی صاحب؟ نبی علیہ السلام کی قبر دیکھنے والا آج کوئی آدمی بھی اس دنیا میں موجود نہیں ہے۔ یہ جو بادشاہ آتے ہیں ان میں اور ہم میں فرق ایک دیوار کا ہے، بس ایک دیوار ان کو اندر لے جاتے ہیں، آگے پھر وہ بند دیواریں۔ نبی علیہ السلام کی قبر کو دیکھنا ممکن نہیں ہے، اور اس کی ایک بڑی دلیل آپ کو دیتا ہوں، بڑی دلیل، امید ہے کہ جس سے آپ بھی سمجھ آئیں گے۔ آپ کوئی کتاب لے لیں، کوئی کتاب، جس کتاب میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور جناب ابوبکر اور جناب عمر رضی اللہ عنہما کی قبروں کی ترتیب بتائی گئی ہو، کتاب میں لکھا ہوگا کہ کچھ علماء کرام کہتے ہیں قبر ایسے ہے، کچھ کہتے ہیں ایسے ہے، کچھ کہتے ہیں ایسے ہے۔ اگر قبروں کو دیکھنا ممکن ہے تو اختلاف کیوں ہے؟ اور یہ اختلاف اب سے نہیں آ رہا، کئی صدیوں سے آ رہا ہے یہ اختلاف۔ کئی بھائی کسی پرانے بادشاہ نے آپ کی قبر کے ارد گرد جو دیوار کھودی ہے وہ نیچے پانی تک جاتی ہے، سیسا پرائی دیوار نیچے سے اوپر تک مکمل بند ہے۔ اور یہاں سے آپ یہ بھی اندازہ کریں کہ لوگ کیسے دھوکہ دیتے ہیں۔ یوٹیوب میں کلپ موجود ہے، لکھا ہوگا کہ نبی علیہ السلام کی قبر، اور وہ قبر جو دکھائی جاتی ہے اصل میں جلال الدین رومی کی ہے، اور دھوکہ دے کے دکھائی جا رہی ہے نبی علیہ السلام کے نام سے، چادریں چڑھی ہوئی ہیں، چادریں چڑھی ہوئی ہیں، اللہ ان کو ہدایت دے۔ تو بہرحال میرے بھائی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی قبر ہو یا کسی اور کی قبر، قبریں بہرحال عبرت کی جگہ ہیں، اور اس سے نبی علیہ السلام کی شان میں کوئی کمی نہیں آئے گی۔ آپ جنت میں ہیں، آپ کہاں ہیں؟ جنت میں ہیں۔ جی تشریف رکھیں، اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ میرے بھائی درس دیتے ہوئے جو میرا تجربہ ہے وہ کہتا ہے کہ سوال کے اوپر جب سوال کا موقع دیتا ہوں پھر بھی سوال ختم نہیں ہوتے۔ آپ سوال کریں گے پھر کوئی اور کرے گا، اسی سوال سے متعلقہ کوئی اور بھی کرے گا، 3-4 سوال بن جائیں گے۔ ناراض نہ ہوں، ناراض نہ ہوں، جو لکھے ہوئے سوال ہیں ان کا نمبر پہلے ہے۔ بھائی کہتے ہیں نماز عصر والی 4 سنتیں کس طرح پڑھی جاتی ہیں؟ کیوں جی میرے بھائی؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا، ابو داؤد کی حدیث ہے، اللہ تعالیٰ
اپنی رحمت کرے اس آدمی پہ جو عصر کی نماز سے پہلے 4 رکعتیں ادا کرے. اب یہ کیسے ادا کرنی ہے؟ بہتر یہ ہے کہ 2 کر کے ادا کریں. کیسے؟ کیونکہ ابو داؤد کی حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ دن اور رات کی نمازیں 2 رکعتیں ہیں، تو اس لیے بہتر یہ ہے کہ 2 رکعتیں کر کے آپ ادا کریں. سوال کے اوپر سوال، یہی تو میں کہہ رہا ہوں نا، سوال کے اوپر سوال. یہ اگر گنجائش دے دوں تو دیکھ لیں. عورتوں کا محرم کے بغیر سفر کرنا جائز ہے یا ناجائز؟ نیز قافلوں میں محرم کے بغیر عورت کا آنا حج عمرہ کے لیے جائز ہے یا ناجائز؟ ہاں جی میرے بھائی، عورت محرم کے بغیر حج یا عمرہ کر سکتی ہے؟ آج میرے ووٹ بھی ہیں، کل سارے ووٹ آپ کے ساتھ تھے، آج کچھ لوگ میرے بھی میتی ہو گئے ہیں. میرے بھائی مسئلہ یہ ہے، لوگ یہ سمجھتے ہیں عام طور پہ کہ شاید عورت جو ہے وہ محرم کے بغیر حج یا عمرہ نہیں کر سکتی، اور یہ مسئلہ سمجھنے میں غلطی لگی ہے. وہ جیسے نہیں اللہ کے نام 99 والا چکر ہے. میرے بھائی عمرہ محرم کے بغیر کرنا منع نہیں ہے، حج محرم کے بغیر کرنا منع نہیں ہے، سفر منع ہے. یعنی کہ عورت اگر عمرہ کرنے کے لیے آتی ہے محرم کے بغیر، تو جو سفر کیا ہے مکہ تک محرم کے بغیر یہ گناہ ہے. یہ کیا ہے؟ عمرہ منع نہیں ہے. ایک آدمی اپنی بیگم کو لے کر آتا ہے اپنے ساتھ پاکستان سے مکہ تک، اور مکہ میں پہنچ کے وہ کہتا ہے کہ میں تو کل عمرہ کروں گا، میں حالت احرام میں رہوں گا، تھک گیا ہوں، میں ہوٹل میں جا رہا ہوں، مجھ سے نہیں آج عمرہ ہوگا. بیگم کہتی میں تو آج کروں گی. ٹھیک ہے کر لیں، گناہ ہے؟ کوئی گناہ نہیں ہے. سفر منع تھا محرم کے بغیر، وہ اس نے محرم کے ساتھ کیا ہے. عمرہ محرم کے بغیر منع نہیں ہے، حج محرم کے بغیر منع. لیکن ہم لوگ سفر کر لیتے ہیں، کروا دیتے ہیں محرم کے بغیر، گناہ والا کام کر لیتے ہیں، اور پھر کہتے ہیں جی عمرہ وہ آگے بیٹا آ گیا تھا، جدہ میں کام کرتا ہے، وہ آ گیا تھا آگے، وہ آگے آ گیا تھا. ارے اللہ کے بندے، اب نام بھی آتا تو مسئلہ نہیں تھا، گناہ والا کام تو کر لیا. کہتے ہیں جی خامد آگے آ گیا تھا. اور کئی لوگ کیا کہتے ہیں جی، وہ کہتے ہیں جی لاہور ایئرپورٹ سے بیٹے نے بٹھایا تھا اور ادھر دوسرے بیٹے نے لے لیا تھا، اور جہاز میں کون سا خطرہ ہے جی؟ ارے اللہ کے بندے، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کا دعویٰ کرتا ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ نہیں کہا تھا کہ اگر سفر میں خطرہ ہو تو محرم ساتھ ہونا چاہیے، خطرہ نہ ہو تو ساتھ نہیں ہونا چاہیے. آپ نے عام کہا ہے، بخاری شریف کی حدیث ہے، جس عورت کا بھی اللہ کے اوپر ایمان ہے، آخرت پہ ایمان ہے، اس کے لیے محرم کے بغیر سفر کرنا جائز نہیں ہے. کون سا سفر؟ کوئی بھی سفر. اور جب شریعت نے عمرے کا سفر معاف نہیں کیا، حج کا سفر معاف نہیں کیا، تو آپ کی 16 سال کی جوان بیٹی لاہور سے نکلتی ہے، سکول والوں کے ساتھ ٹرپ پہ جا رہی ہے مری میں، یہ جائز ہے؟ بالکل جائز نہیں ہے. آپ کہتے ہیں ساری عورتیں تھیں، ساری عورتیں تھیں، محرم ایک بھی نہیں تھا. مسئلہ یہ نہیں ہے کہ خطرہ ہے یا نہیں ہے، مسئلہ ہے کہ نبی علیہ السلام کی فرمان کو وہ اہمیت دیں جو بنتی ہے. جہاں آپ کی اپنی مرضی ہوتی ہے وہاں آپ طویلیں شروع کر دیتے ہیں. جی آپ کا مقصد تھا کہ خطرہ ہے کہ نہیں ہے، یہ وہ بات ہے کرنے والی. میں آپ کو بتاتا ہوں، مجھ سے حدیث سنیے بخاری شریف کی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں، مجھے پہلے آپ یہ بتائیے، پہلے سوال کروں گا پھر حدیث بتاؤں گا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں جہاد کرنے والے لوگ کافروں کے مقابلے میں تھوڑے تھے کہ زیادہ تھے؟ بہت تھوڑے کہ بہت تھوڑے؟ اب سنیے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مسئلہ بیان کیا، کہا کوئی بھی عورت محرم کے بغیر سفر نہ کرے اگر اللہ پہ ایمان ہے، اگر آخرت پہ ایمان ہے. ایک صحابی کھڑے ہو گئے، کہنے لگے اللہ کے رسول علیہ السلام، میری بیگم تو چلی جا رہی ہے حج پہ اور میں نہیں جا سکتا ساتھ. کیوں جی؟ کیونکہ میں تو جہاد پہ جا رہا ہوں. ہاں جی، مجبوری بن گئی کہ نہیں بن گئی؟ میرے اور آپ کے ذہن کے لحاظ سے مجبوری ہے کہ نہیں ہے؟ اور معقول مجبوری ہے، جہاد کرنا ہے اور ایک مجاہد کی ضرورت ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا کہا؟
آپ نے کہا میرے صحابی جہاد چھوڑ دو، بیگم کے ساتھ جا کے حج کرو۔ سنیے ذرا ابھی سنیے، تبصرہ میرا سنیے اس کے اوپر۔ مجھے بتائیے آپ کے زمانے میں اس صحابی خاتون کو کیا کوئی خطرہ تھا؟ جن کے ساتھ جا رہی تھی قافلے میں وہ بدمعاش لوگ تھے کہ اللہ کے ولی تھے؟ اللہ کے ولی تھے، صحابہ کرام تھے۔ جی ہاں، اس کے باوجود آپ نے یہ نہیں کہا چلو بھائی تمہیں تو خطرہ نہیں ہے، میرے صحابہ کے ساتھ تمہاری بیگم جا رہی ہے، ساتھ عورتیں بھی ہیں، مجبوری بھی ہے، جہاد کا زمانہ ہے، تو کوئی بات نہیں، تمہارے لیے گنجائش ہے۔ آپ نے کہا جہاد چھوڑ دو، بیگم کے ساتھ جاؤ۔ اور ہم لوگ کتنی عورتوں کو جیلی بنا کر لائے ہیں، اپنے ساتھ جیلی مارم بن کر آئے ہیں۔ جی اللہ ہم مسلمانوں کو ہدایت دے۔ پھر ہم کہتے ہیں ہم ذلیل و رسوا کیوں ہیں، اور سنیے میں ایک اور حدیث بھی، ایک حدیث جو ہے نا جو آپ نے خاص کر دی ہے دودھ والوں کے ساتھ، وہ میں آپ کے اوپر اور اپنے اوپر فٹ کرتا ہوں، اپنے اوپر بھی آپ کے اوپر بھی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام مارکیٹ میں گئے، ایک آدمی گندم بیچ رہا تھا، آپ نے گندم میں ہاتھ ڈالا، آپ کا ہاتھ تر ہو گیا، نیچے جو گندم تھی وہ گیلی تھی۔ آپ نے کہا بھئی یہ کیا؟ کہنے لگا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں بارش آئی تھی۔ آپ نے کہا بارش آئی تو نیچے والی اوپر کرو، لوگوں کو پتا چلے۔ پھر اس وقت آپ نے اصول بیان کیا تھا، من غش فلیس منا، جو دھوکہ دے وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ اور ہم نے اس حدیث کو خاص کر دیا دودھ بیچنے والے کے ساتھ، بس یہ اس کے لیے ہے، خود جو مرضی کرو۔ وہ جو برتھ سرٹیفکیٹ ہوتا ہے اس میں طریقے پیدائش غلط لکھو، ڈومیسائل غلط لکھا بناؤ، یہ سارے فراڈ کرو، لیکن وہ حدیث کس کے لیے ہے جی؟ دودھ بیچنے والے کے لیے بس۔ یہ کیا ہے؟ یہ کیا ہے؟ کیا شریعت کا مذاق نہیں اڑا رہی؟ اس میں میں بھی شامل ہوں، آپ بھی شامل ہیں۔ اللہ ہمیں معاف فرمائے اور اللہ آئندہ ہمیں ہدایت دے۔ دوبارہ مسئلہ کیا بیان ہو رہا تھا؟ محرم کا۔ تو میرے بھائی یہ درست نہیں ہے، اس سے توبہ طیب ہو جائیں۔ یہ اپنی بیٹی کو، جوان بیٹی کو 16 سال کی معصوم سی، اس کو آپ ڈاکٹر بنانے کے لیے کہاں بھیجتے ہیں؟ انگلینڈ، امریکہ، کراچی آغا خان یونیورسٹی۔ یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ تنہا جا رہی، محرم کے بغیر سفر کر رہی ہے۔ اور مجھے تعجب ہوتا ہے ان والدین کے اوپر جو کہتے ہیں نہیں جی ہماری بیٹی بہت اچھی ہے۔ ہمیں پتہ ہے، اپنی ہر آدمی کو اپنی بیٹی کا پتہ ہوتا ہے، جب کہ یہ بیٹی کی گارنٹی دینے والا اپنی گارنٹی نہیں دے سکتا۔ اپنی گارنٹی دے سکتے ہیں؟ اگر آپ کے پاس لڑکی جوان بٹھا دی جائے، کوئی اور نہ ہو دیکھنے والا، آپ اپنی گارنٹی نہیں دے سکتے، بیٹی کی گارنٹی کیسے دے رہے ہیں بھائی آپ؟ شادی آپ کر چکے ہیں، 5-6 آپ کے بچے ہیں، شہوت آپ کی تقریباً ختم ہو چکی ہے، پھر بھی آپ گارنٹی نہیں دے سکتے اپنی، اور بیٹی کی گارنٹی آپ کس منہ سے دے رہے ہیں بھائی؟ تو اللہ سے ڈرنا چاہیے میرے بھائیو، اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ کھڑے ہو کر پانی پینا کیسا ہے؟ زمزم کھڑے ہو کر پیا جا سکتا ہے، لیکن لوگ عام پانی بھی کھڑے ہو کر پیتے ہیں۔ ہاں جی میرے بھائی کا پہلا سوال یہ ہے کہ پانی کھڑے ہو کر پی سکتے ہیں؟ جواب کیا ہے کہ پانی کھڑے ہو کر نہیں پی سکتے، اس میں کسی کا اختلاف نہیں ہے۔ یہ مسئلہ سارے مانتے ہیں کہ پانی کھڑے ہو کر نہیں پینا چاہیے۔ اس کے لیے مجھے دلائل دینے کی ضرورت، کیونکہ آپ سارے مانتے ہیں۔ اب مسئلہ آگے آ گیا ہمارا دوسرا۔ بھائی کہتے ہیں کہ زمزم تو کھڑے ہو کر پی سکتے ہیں۔ میں سمجھا تھا کہ بھائی سوال کر رہے ہیں کہ زمزم کھڑے ہو کر پی سکتے ہیں کہ نہیں، لیکن جب دھیان کیا تو بھائی کہہ رہے ہیں زمزم تو کھڑے ہو کر پی سکتے ہیں، تو کوئی مسئلہ نہیں، عام پانی کھڑے ہو کر لوگ کیوں پیتے ہیں؟ یعنی کہ بھائی نے یہ فتویٰ جاری کر دیا ہے کہ زمزم کھڑے ہو کر پی سکتے ہیں۔ اب اس لیے مجھے پہلے اسی مسئلے پہ گفتگو کرنا پڑے گی۔ میرے بھائی بخاری شریف کی حدیث ہے، عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ میں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو زمزم دیا اور آپ نے کھڑے ہو کر پیا۔ حدیث صحیح ہے، حدیث صحیح ہے، لیکن وہی مسئلہ ہے نا، حدیث صحیح ہوتی ہے، مسئلہ پورا بتایا نہیں جاتا۔ تو حدیث تو صحیح ہے،
لیکن اس مسئلے کو مکمل کرنے کی ضرورت ہے. وہ کیا کہ اگر آپ نے پوری زندگی میں ایک دفعہ زمزم ہی کھڑے ہو کر پیا ہوتا تو ہم کہتے جی پانی بیٹھ کر پینا چاہیے، لیکن زمزم کی خصوصیت ہے وہ کھڑے ہو کر پینا چاہیے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے 2-3 بار عام پانی بھی کھڑے ہو کر پیا ہے تو زمزم کی خصوصیت نہ رہی. مثلا بخاری شریف کی حدیث ہے، جناب علی رضی اللہ عنہ نے کوفہ میں وضو کیا اور جو پانی بچ گیا کھڑے ہو کر پی لیا، اور لوگوں کو بتایا کہ میں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو ایسے ہی کھڑے ہو کر پانی پیتے ہوئے دیکھا ہے. ایک مشرک عورت کے آپ گھر گئے، مشکیزہ لڑکا ہوا تھا، آپ نے کھڑے ہو کر پانی پیا. تو اب مسئلہ یہ نہ نکلا کہ جی زمزم کی خصوصیت یہ ہے کہ آپ کھڑے ہو کر پیے، مسئلہ کچھ اور نکلا. مسئلہ اب یہ نکلا کہ پانی ہمیشہ بیٹھ کر پینا چاہیے، لیکن اگر کبھی کبھار یا کسی وجہ سے کھڑے ہو کر پی لیں تو گناہ نہیں ہے. اب مسئلہ یہ معلوم ہوگا، اب زمزم کی خصوصیت نہ رہی. نماز میں ہوا کو خارج ہونے سے روکنا چاہیے کہ نہیں؟ کیوں جی؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اس حالت میں نماز نہیں پڑھنی چاہیے کہ آپ کا پیشاب پخانہ تنگ کر رہا ہو. ٹھیک ہے میرے بھائی؟ اس لیے کیونکہ نماز جو ہے یہ کھیل نہیں ہے، یہ کرکٹ نہیں ہے. نماز کیا ہے؟ اللہ کی عبادت ہے. اس میں اللہ کے ساتھ مکمل طور پہ دلی تعلق قائم ہونا چاہیے. جب پیشاب زور دے رہا ہوگا، پخانہ زور دے رہا ہوگا، آپ کی توجہ اللہ کی طرف ہوگی یا پیشاب پخانے کی طرف ہوگی؟ تو اس لیے آپ نماز چھوڑ دیں اور پیشاب پخانہ کریں اور آ کے دوبارہ نماز پڑھ لیں. لیکن پیشاب پخانے سے مقابلہ جاری ہے تو یہ نماز میں توجہ نہیں رہے گی، اس لیے اس حالت میں نماز نہیں پڑھنی چاہیے.